ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل، پہلے بامانی ترجمہ، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 125۔ ادعو، اے پیغمبر بلائیو ان لوگوں کو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے، باللتی، اس طریقے کے ساتھ کہ ہی وہ احسن، بہت اچھا ہو۔ انا، بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، ہوا وہ، عالم، خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس شخص کو جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے رستے سے، وہوا، اور وہ، عالم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ آیت نمبر 126۔ وَإِن، اور اگر، عاقبتم، تم بدلہ لو، فعاقبوا، تو بدلہ لو، بمثل، برابر اس تکلیف کے، ما، جو، عوقبتم، تم تکلیف دیے گئے ہو، بہی، اس کے ساتھ، وَلَئِن، اور البتہ اگر، صبر تم صبر کرو، لاہوا، تو وہ صبر، خیر للصابرین، بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 127۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُکَ، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ ہی کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کریں، علیہم، ان پر، وَلَا تَکُ، اور نہ ہوں آپ، فی ضیق مما یمکرون، تنگی میں اس میں سے جو وہ یمکرون، سازشیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 128۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، نتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہم، وہ، محسنون، نیکی کرنے والے ہیں۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ اس میں تبلیغ اور دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جو حکمت، موعظہ حسنہ اور رفق و ملائمت پر مبنی ہے۔ حکمت سے مراد تو قرآن و حدیث ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ باتیں ہیں، ان سے زیادہ پر حکمت بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ گویا دعوت کی اصل بنیاد صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی ہونی چاہیے، نہ کہ علماء کا اقوال، صالحین کے، ولیوں کے کرامتیں وغیرہ، نہ علماء کی کتابیں وغیرہ، ان کے حوالے۔ صرف قرآن حدیث جو بحث کے لیے، دلائل کے لیے ہونا چاہیے، صرف قرآن و حدیث ہونا چاہیے، نہ کہ اقوال الرجال یا فلسفیانہ اصول و استدلالات وغیرہ وغیرہ۔ موعظہ حسنہ سے مراد وہ زجر و توبیخ ہے اور تہدید و وعید ہے، جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے، اور وہ قصص و واقعات جو تکذیب کا رستہ اختیار کرنے والی قوموں سے متعلق ہیں، تاکہ لوگ ان کو سن کر عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں، اور اس برے انجام سے بچنے کی سعی کریں، کوشش کریں، جن سے پچھلی قومیں صرف اللہ کے دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے، پھر جانے کی وجہ سے دوچار ہوئیں۔ جدال بالاحسن، اچھے طریقے سے جدال کا مطلب ہے کہ بحث و مناظرے کی ضرورت اگر پیش آ جائے تو عام حالات میں یہ کام نرمی اور پیار اور محبت سے کیا جائے، جس میں سب و شتم اور طعن و تشنیع، لعن طعن وغیرہ وغیرہ نہ ہو، جس طرح کہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
احسن، اہل کتاب سے بحث و مناظرہ اچھے انداز سے کرو، یعنی لہجے میں تلخی اور تندی نہ ہو، نہ بدتمیزی اور نہ شائستگی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے ان کو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی تھی، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم دونوں سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے یا پھر ڈر جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ اختیار کرنے کی، اسی طرح تبلیغ اور دعوت کے بعد زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کے رستے پر چلا دینے کا کام صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ یہ کسی دائی کا، کسی علامہ کا، کسی مولانا کا، کسی پیغمبر کا، کسی نبی رسول کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت پانے والوں سے وہی خوب آگاہ ہے، اور یہ آیت بھی اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش اور کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خوار اور ہمدرد چچا سردار ابو طالب مسلمان نہ ہوئے اور اپنے آبائی دین پر ہی فوت ہو گئے، جس کے بعد آپ سخت غمگین ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4772 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 24 ہے۔ آیت نمبر 126 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس آیت میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، بشرطے کہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظلم ہو جائے گا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 127 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں، نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہو جو وہ مکر اور سازشیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت تیرا حامی و ناصر ہے، وہ تجھے ان کے شرارتوں کے مقابلے میں کافی ہے، اور وہی تجھے ان پر غالب کرنے والا اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ ضیقن بالفتح اور ضیق بالکسر دونوں طرح صحیح ہے۔ آیت نمبر 128 ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ احسان کرتے ہوں۔ یہ اللہ کی وہ معیت خاصہ ہے، اللہ کی خاص مدد ہے جو اہل ایمان اور تقوی اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے، جس سے اہل ایمان کو آزمائشوں میں صبر اور ثابت قدمی کی توفیق ملتی ہے، اور بالآخر کامیابی اور سرخروئی ان کا مقدر بنتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔